السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 24 پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی اگلی آیات اسی کلپ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فرما دیجئے کہ ان اگر کانا میں نے ہوں، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ یعنی تمہاری فیملی، تمہارے رشتہ دار، و اموالو اور تمہارے وہ مال، اقترفتموہا جس کو تم نے خود کمایا ہے، و تجارتن اور وہ تجارت تخشونا تمہیں ڈر ہو، کسادہا جس کے خسارے کا، و تجارتن تخشونا کسادہا اور وہ تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ڈر ہو، و مساکنو اور گھر، تردونہا وہ والے گھر جن کو تم پسند بھی کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احبا الیکم، احبا تمہیں زیادہ پسند ہوں، تمہیں زیادہ محبوب ہوں، ٹھیک ہے، احبا زیادہ محبوب ہوں، الیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، احبا الیکم اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں، من اللہ اللہ تعالی سے زیادہ پسند ہیں، اور ورسول ہی اور اس کے رسول سے، وجہادن فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہیں، تو فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ یأتیا لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا عذاب، بامرہ امر کا مطلب یہاں پر عذاب ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، قوم الفاسقین فاسق قوم کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے جی صفحہ نمبر 124 پر ہے، یہ جہاں سے آپ کا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم تمہیں، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو اساقلتم الی الارض اساقلتم تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، یعنی تم زمین کی طرف بوجھل ہو کر گرنے لگ جاتے ہو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ چلو اے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔ اردیتم کیا تم نے پسند کر لیا ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، فما اگر پسند کر لیا تو پھر سن لو کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، ٹھیک ہے، فا میں نے پس ما نافی ہے یہاں پہ، فما اور نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، دنیا کی زندگی کا سامان نہیں ہے، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر قلیل تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو سن لو کہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، الا اصل میں ان لا ہے، ان اگر، لا تنفرو تم نہیں نکلو گے، ٹھیک ہے، ان لا تنفرو یہ الا لکھا ہوا ہے، اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے ان لا، تو اس کو ملا کے لکھا ہوا ہے الا، ٹھیک ہے جی، ان لا تنفرو اگر تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما کون سا عذاب، دردناک عذاب، الا تنفروا اگر تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذاباً علیما تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ٹھیک ہے جی، وَيَسْتَبْدِلْ ایک تو تمہیں عذاب دے گا اور کیا کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، وَيَسْتَبْدِلْ اور تبدیل کر دے گا، قومًا قوم، غیرکم تمہاری جگہ، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا،
اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہی ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. ٹھیک ہے، اگر تم مطلب اس کے راستے میں نہیں نکلو گے، اس کے لیے جہاد نہیں کرو گے، تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، وَلَا تَضُرُّهُ، اور تم اس کو نقصان نہیں دے پاؤ گے. شیئن کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا بھی، کچھ بھی. ٹھیک ہے، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اس کو ذرا سا بھی نقصان نہیں دے پاؤ گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ اللہ پاک اپنے محبوب کریم کے حوالے سے ان لوگوں کو بتا رہا ہے جو حضور کے ساتھ منافقت کرتے ہیں کہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے بھی میرے محبوب کو چھوڑ دیا تھا اور مدد نہیں کی تھی، تو میں نے وہاں بھی اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، اب بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو یہ ساری بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. الا تنصروہ، ٹھیک ہے، ان لا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے، نہیں اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو فقط، تو یاد رکھنا، تو نصرہ اللہ، نصرہ، اس کی مدد کی تھی اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اذ جب، اخرجہ الذین کفروا، اخرجہ جب نکال دیا تھا، ہو اس کو، الذین کفروا کافروں نے. یعنی یاد رکھو جب کافروں نے میرے محبوب کو جب نکال دیا تھا ان کے گھر سے، یعنی مکے سے حضور کو ہجرت کرنا پڑ گئی، تو انہوں نے تو نکال کے وہ بڑے خوش ہوئے تھے، تو تم نے وہ بھی دیکھا نہیں تھا کہ پھر میں نے کیسے اپنے محبوب کی مدد کی تھی. تو فرما رہا ہے کہ از، یاد کرو جب، اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا گھر سے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ گھر سے نکل گئے، ہجرت کی اور غار میں جا کے چھپ گئے تھے. اب وہ سارا غار کا واقعہ بتائیں گے. ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرے، از جب، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، فی الغار کا مطلب ہوتا ہے غار میں. از یاد کرو جب، ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. از جب، یقولو کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، یعنی ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، معنا ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ پورا واقعہ ہے جو غار کے اندر ہوا تھا، یہ اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جب غار میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے آپ نے شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر ان کا منہ غار کی طرف ہو جائے، وہ غار کی طرف دیکھ لیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت پھر حضور نے ان کو شاہ فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس واقعے پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے. میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرے تھے، از ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. از یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے دوست سے کہا، صاحب کا مطلب ہوتا ہے دوست یا ساتھی، جب انہوں نے اپنے دوست سے کہا، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، معنا ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، فانزل پس نازل کی، اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ اپنی تسکین، اپنا سکون، علیہ ان پر، وَأَيَّدَهُ اور ان کی تائید کی. تائید کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں بات کرنا، کسی کے حق میں کوئی کام کرنا. وَأَيَّدَهُ اور ان کی تائید کی، بِجُنُودٍ ایک ایسے گروہ کے ساتھ، جنود جندن کی جمع گروہ، ایک ایسے گروہ کے ساتھ، لم تروہا جس کو تم نے نہ دیکھا، وَجَعَلَ اور بنا دیا، کلمہ، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات، الذین کافروا میں نے کافر، اور سفلا کا مطلب ہوتا ہے پست. ٹھیک ہے، کلمۃ الذین کافروا کا ترجمہ ہے کافروں کی بات. جعل بنا دیا کافروں کی بات کو، سفلا میں نے پست. ٹھیک ہے، جعل ورب ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. وجعل کلمۃ الذین کفروا، اللہ پاک نے کافروں کی بات کو بنا دیا، سفلا مین پست، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست بنا دیا یا پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کلمت اللہ اور اللہ کا کلمہ اور اللہ کی بات، ہی العلیٰ وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند ہے، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے.
واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انفرو نکلو، خفافن ہلکے، وسکالن بوجھل۔ انفرو نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بوجھل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، تمہیں کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ انفرو نکلو، خفافن ہلکے، وسکالن اور بوجھل۔ بوجھل ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مال کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ذالکم، ذالکم کا مطلب ہے تمہارا یہ کام کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، تمہارا یہ کام کرنا، خیر لکم، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس کو سمجھو، ٹھیک ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ جو بات سمجھ آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔